ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو عرض میں رکھ کے برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے برابر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ برابر نہیں ہے، ہم بولتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ میں جناب عابد صاحب کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے، کچھ رقم دے دیجئے، مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ فرمان لگے اللہ سے مانگیے۔ اب 3 مثالیں، 3 تصویریں مدد مانگنے کی۔ فرمان لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، معاذ اللہ، نہیں دے رہا معاذ اللہ، مجھے نہیں مانگنا اس سے، معاذ اللہ آپ سے مانگنا ہے۔ یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے۔ اللہ کے وجود کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا کفر ہے، اللہ کا انکار کر کے مانگنا یہ کفر ہے۔ میں نے کہا حضور مجھے کسی رقم کی ضرورت ہے، کہا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں، فلاں چیز اس سے مانگی ہے، یہ چیز آپ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ انداز دعا ہے مشرکانہ، اللہ کے برابر کسی کو رکھنا، یہ انداز دعا ہے مشرکانہ۔ مگر ایک اور بھی تو طریقہ ہے۔ میں نے کہا حضور مجھے رقم کی ضرورت ہے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور آج کے مشرک نے ڈرامے بازی کیا کی ہے؟ آج کے مشرک نے میں ایک خدا کو مانتا ہوں، میرا اللہ صرف ایک اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتا ہے، یا علی مدد کیوں کہتا ہے، یا غوث آدم مدد کیوں کہتا ہے؟ جواب کہتا ہے میں ان کو اللہ تھوڑی مانتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ اللہ کی عطا سے مشکل کشاں ہیں۔ یہ عجیب سی چیز مارکیٹ میں لے کر آ گیا مشرک۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن ساتھ میں یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، قبروں میں بھی جا رہے ہیں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس تکلف کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خاتون کا ایک عدد میاں، اب جناب وہ فون پہ گھنٹوں ایکس سے بھی بات کرتی ہے، وائی سے بھی بات کرتی ہے، زیڈ سے بھی بات کرتی ہے، اے سے بھی بات کرتی ہے، بی سے بھی بات کرتی ہے، جیم لام میم نون واو ہے، سب سے اس کے ریلیشن ہے۔ جو محبت شوہر کو دینی چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے؟ وہ اے کو بھی دے رہی ہے، بی کو بھی دے رہی ہے، سی کو بھی دے رہی ہے، ڈی کو بھی دے رہی ہے، اس کو بھی دیتی ہے، کبھی کبھار اس سے بھی اچھی طرح سے بات کرتی ہے۔ لیکن شوہر کو غصہ آیا، کم بخت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تیرے ساتھ اور تو ہنس ہنس کے باتیں کس سے کر رہی ہے؟ پڑوس سے۔ اب بیگم کو آ گئی غیرت، میرے شوہر صرف کون ہو؟ آپ ہو، میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ ایسے موقع پہ شوہر کیا کہے گا؟ بیگم اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت کہے گا بیگم یہ جملہ تمہارے منہ سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہ آپ کہیں گے اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے مشرک کو کہ جب تو مجھے مانتا ہے اللہ تو معبود کا مطلب میرے سوا کسی کو پکارا نہیں جائے گا، پکار رہے تو مجھے پھر اللہ کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں حضرت علی کا اتنا اکرام اور اتنی عظمت کا اعلان ہونا، میں سمجھتا ہوں یہی وہ نعرہ حیدری کی احساس اور بنیاد ہے جو آج ہم لگا رہے ہیں کہ وہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کھڑا ہوا جس نے انکار کیا ہو، بلکہ تائید والوں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تو خوش ہو کر فرمایا بخن لک یا علی اسبخت و امسیت مولائی و مولا کل مؤمن و مومنۃ الی یوم القیامہ کے الفاظ بھی روایات میں آتے ہیں۔ اے علی او مبارکیں ہوں تجھے، مبارکیں ہوں تجھے، اور تو میرا اور ہر مومن کا صبح قیامت تک مومنہ کا مولا ہو گیا۔ تو اس لیے جس کے دل میں ولائے علی کے چراغ جل رہا ہے، جس کے دل میں حب علی کی یہ شمع روشن ہے، وہ یہ بہانوں سے ہیلوں سے وہ مبرہ ہے کہ بھئی کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیٹ کے ذکر کرنا ہے، کیسے کریں، پہلے کریں بعد میں کریں، یہاں کریں وہاں کریں، اول کریں آخر کریں۔ وہ کہتے ہیں او موقع ہو یار ولادت ہو، 13 رجب ہو، 21 ہو، اور کہیں ہو بس میرے محبوب کا ذکر ہو، رب بھی راضی ہو جائے اس کا محبوب بھی، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا ہوا۔ نعرہ حیدری کی جو احساس ہے وہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کی رونق بڑھاؤ۔ تو اب جو آپ نے وہ شہیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ ہر چہرہ رونق والا ہو جاتا ہے، محفل کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ بھائی رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اب علی کے ذکر سے محفلوں کا رنگ بناؤ، زینوا، زینت دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی محفل نہ سجتی ہو نا، اس کا رنگ نہ بنتا ہو، تو اس رنگ بنانے کے لیے مولا علی کی محبت کا رنگ ذرا چھڑکے دیکھیں کہ پھر اس محفل کا رنگ کیسا۔ یہ ظلم بھی آپ کو معلوم ہے، ہمارے سنی بھائی بھی کرتے ہیں یہ عوام الناس، یا علی مدد۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کی سی ہے،
عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے. محبت اور عقیدت میں غرور کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دے دی. اسی طرح تمہارے معاملات بھی ہوں گے. تمہیں کافر اور مرتد قرار دینے والے بھی خوارج پیدا ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ علی کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا ان کے ایک آدمی خوارج میں سے. اور دوسری طرف انہیں خدا کہنے والے بھی پیدا ہو گئے. دیکھیں، مدد طلب کرنے کو استمداد کہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ استمداد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اولا ہے. اولا اور افضل یہ ہے کہ اللہ سے استمداد کی جائے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل اپنے ہر بندے کی بات کو سننے پہ قدرت رکھتا ہے. سب سے افضل اور اولا یہی ہے کہ اس سلسلے میں اپنے رب کریم کی طرف رجوع کیا جائے. لیکن جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں، قرآنی واقعات کو دیکھتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عام بندوں نے اس کے خاص بندوں کی طرف رجوع کیا اور اپنی پریشانیوں میں، اپنی حاجات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے کے لیے انہیں وسیلہ بنایا ہے. تو بس یہی وہ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو کہ اگر کوئی کسی مخلوق کے پاس جا کر ان سے دعا کرواتا ہے تو یہ اللہ کو چھوڑ کر جانا نہیں ہے، بلکہ تعلق الہی کو مضبوط کرنے کی غرض سے ایسا ہے. اور یہ میں اس کو بہت بڑی خیرات تصور کروں گا کہ اس قسم کے معاملے میں اس اللہ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کو مقابل کھڑا کر دینا. تم اللہ کو چھوڑ کے ادھر جا رہے ہو، کیوں آپ نے مقابل لے کر آئے؟ اللہ کو چھوڑ کے کون جا رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ جو بندے ہیں یہ بھی اگر کچھ دیں گے، ایک تنگ کا بھی دیں گے، تو اس سلسلے میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کے عطا کے بغیر کوئی بھی ایک تنگ کا بھی نہیں دے سکتا. یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کو بڑے اختیارات حاصل ہوتے ہیں. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو، تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کوئی 2010 یا 11 کی بات ہے. میں اسلام آباد میں I-10 میں ایک اہل تشیع بھائی تھے، انہوں نے مجھے یعنی افطار کے اوپر بلایا. رمضان کا ہی مہینہ تھا. کچھ 7-8 ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا یہ استعانت کا مسئلہ چھڑ گیا. میں نے کہا یا علی مدد نہ کہیں، آپ ویسے مولا علی سے محبت کا اظہار کریں لیکن مدد کے لیے نہ پکاریں. تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو ان کو وسیلہ اور توسل سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں ہم، لیکن یا علی مدد کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا یار مجھے اردو نہیں آتی ہے، مجھے عربی نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یا علی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر علی کے وسیلے سے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہے، اس کے لیے تو یہی جملہ بولا جائے گا جو آپ بول رہے ہیں. آپ تو ڈائریکٹ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. یا اہل سنت کے ہاں لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو منع ہے. پھر وہ خیر تھوڑا کھل کے سامنے ہے. وہ کہنے لگے دیکھیں نہیں قرآن میں بھی تو آیا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نہیں صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے. تو میں نے کہا اگر صبر اور نماز غیر اللہ ہے اور اس کی مدد مانگی جا رہی ہے تو پھر آپ صبح شام کہتے ہیں المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا اس کا؟ پھر کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نماز پڑھو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. میں نے کہا ہاں یہی مطلب ہے نا. تو مولا علی کی سنت پہ چلو، مولا علی کے طریقے کے اوپر چلو تو اللہ کی مدد آ جائے گی. مولا علی کو تو نہ پکارو. پھر کہتے ہیں جی ہاں یہ تو بات سمجھ آ گئی، بتائیں ممانعت کا ہے. پھر میں نے سورہ نمل کی آیت پڑھی، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. میں نے کہا اس آیت میں واضح آیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارنا سمجھتا ہے نا، وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے، معبود بنائے ہوئے ہیں. کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس سے دعا مانگو؟ میں نے کہا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ شرک ہے. یا علی مدد، نعرہ حیدری لگانا، یہ اس طرح یہ پوچھنے کہ یہ ساری باتیں بھائی نہ حضرت علی نے سکھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد نے سکھائی ہیں، نہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں. یہ لوگوں نے آپ ہی گھڑی ہیں، سنیوں نے بھی گھڑی، آپ نے بھی گھڑی. گھڑی باتوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ اپنے طرف سے بناتے ہیں. کہیں نہیں حضرت علی نے سکھایا کہ مجھے یا علی مدد پکارو یا ان کے اولاد نے کبھی پکارا، کوئی حوالہ نہیں. بے شک آپ شیعہ کی کتابیں دیکھیں، اپنی طرف سے اگر لوگ بات لاتے جائیں دین تو وہ تو پھر خود ہی ذمہ دار، اس کا ہم کیا کریں؟ سنی شیعہ جو بھی اپنی طرف سے بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. جو کتابوں میں دین ہے وہ لینا چاہیے.